ذاکر باول آواز آپ کے حوالے کرنے سے پہلے سے میں آپ کے سامنے بس 4 مصرے پیش کروں گا. دل میں ہر ایک کا بسیرا نہیں ہونے دیں گے, دل میں ہر ایک کا بسیرا ہونا نہیں دیں گے, ہم عقیدے کا تماشا نہیں ہونے دیں گے, ہم عقیدے کا تماشا نہیں ہونے دیں گے. اور جس کا جی چاہے پڑھے سب کے قصیدے, لیکن جس کا جی چاہے پڑھے سب کے قصیدے, لیکن ہم کبھی اپنے کو سستا نہیں ہونے دیں گے, ہم کبھی اپنے کو سستا نہیں ہونے دیں گے. اور کرتا ہے قاتل زہرا کی جو حمایت, جو بھی کرتا ہے قاتل زہرا کی حمایت, جو بھی اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے, اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے. اور ذکر حیدر سے بگڑتی ہے طبیعت جن کی, ذکر حیدر سے بڑھتی ہے طبیعت جن کی, ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے, ہم بھی ان لوگوں کو اچھا نہیں ہونے دیں گے. بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا شاعر باول آواز جناب نور علی نور صاحب سے جائیے اور بارگاہ عالی مقام میں خوبصورت انداز, خوبصورت اشعار عقائد سے بھرپور آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب نور علی نور صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام نعرہ السلام. برائے تعجیل وارث فرش عزا و ولائے سے بہتر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین ابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہ و یاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات بر محمد وآلہ. سامعین محترم حیدری, سامعین محترم عزاداران امام مظلوم مبالیان حیدر کرار, پوری کائنات میں جہاں پر بھی ذکر فضائل و مصائب آل محمد کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں, ان مجلس کے انعقاد میں جس نے جہاں پر بھی دام درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوش کی ہے, پاک بی بی سیدہ ان کاوشوں کو منظور و مقبول. جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو, جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو, بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت ہو, بہترین روزگار کا انتظام ہو ان دوستوں کے لیے جو اپنے گھر میں بہترین مجالس منعقد کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے گھروں میں مجالس منعقد کرتے ہیں, میلاد منعقد کرتے ہیں. آل محمد انہیں کسی کا محتاج نہیں. جو ذاکرین ہیں آل محمد ان کی حفاظت فرمائیں. گزشتہ سالوں میں جو بزرگ بھائی ہمارے درمیان موجود تھے اور اب نہیں ہیں, آل محمد انہیں اپنا بہترین قرب عطا فرمائیں. سب سے بڑی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, بے اولادوں کی اولاد کے لیے, بے روزگاروں کے روزگار کے لیے,
बहनों बेटियों के पर्दे की हिफाजत के लिए और आज की इस मजलिस की बारगाह जनाब सैयदा में मंजूरी और मकबूली के लिए मिल के सलावत पढ़ो। सामने मोहतरम, कोई भी जाकिर हो, कोई भी खतीब हो, उसके लिए मुश्किल उस वक्त हो जाती है कि जब इश्क़ अली का इजहार मजहर करके चला जाए, जो खुद फी ज़ाते ही मजहर है, और वो इश्क़ अली का इजहार कर जाए तो जाकिर के लिए कितना मुश्किल होता है। और फिर इरफान हैदर, जब हैदर का इरफान बांट रहे हैं, तवज्जो है या नहीं है? तो बस गुजारिश, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। मजलिस अपने कमाल तक पहुंच चुकी है। आप लोगों का एक मुशाहिदा रहा होगा, जब आप आपस में किसी दोस्त से मिलते हैं, शाम का वक्त होता है या दोपहर का वक्त होता है, मैं अमीर से मिला, बेटा कैसी तबीयत है? नूर अंकल, नूर भाई, जरा सर में दर्द है। क्यों? सुबह कॉफ़ी नहीं पी थी या चाय नहीं पी थी? आम तौर पे ये मुशाहिदे में आपके आया है कि सुबह चाय नहीं पी थी या कॉफ़ी नहीं पी थी, इसलिए आज सर में ज़रा दर्द है। खुदा की कसम, अगर हम अली से चाय और कॉफ़ी जितनी ही मोहब्बत करने लग जाए, थोड़ा सा जाग के अपने आप को उस मंजिल पे ले आए कि जिस दिन अली का जिक्र ना हो आपकी तबीयत खराब हो जाए। तवज्जो है या नहीं है? कम से कम अपने आप को उस मंजिल पे ले आए। तवज्जो नहीं की आपने? तो जरा तोलिएगा कि क्या हम अली को अपनी चाय कॉफी जितना भी चाहते हैं, हम अली की मारिफत, अली के इश्क का इजहार कर रहे होते हैं, अपनी मंजिलें खुद तय कर रहे होते हैं। कभी सोचिएगा, ये वो अली है हमारे इश्क के नजदीक जो हमारी चाय की मंजिल पर भी पूरा नहीं उतरता। यार मैं कुछ कह गया, मैंने जो कहना था वो मैं कह गया हूं सरकार, आपने तवज्जो नहीं की। सलामत हैदरी, ये जो अली मैं पढ़ रहा हूं, जो अली आप सुन रहे हैं, ये वो अली भी नहीं जो एक आम बशर की चाय के मुकाबले में आप पर असरअंदाज होता है। मैं बार बार कहता हूं, हकीकत आले मोहम्मद समझने वालों, हकीकत आले मोहम्मद समझने का दावा करने वालों, पहले ये तो तय कर लो कि अली से मोहब्बत कितनी करते हो। तवज्जो है या नहीं? बहुत सारे मौजूआत थोड़ी सी देर में जहन में आए और जहन ने उनको झटका। वक्त बहुत कम है। गुज़िश्ता दिनों में मिंबर से कुछ ऐसी बातें की गई जिनका जवाब देना हर खतीब पर वाजिब होता है। आलिम किताबें पढ़ के नहीं होता है। अभी मैं आज की मजलिस इसी बात पे पढ़ूंगा पूरी इंशाअल्लाह। किताब पढ़ने से आलिम नहीं है, क्योंकि इल्म मौला फरमाते हैं कि नहनुल इल्म, हम ही तो इल्म है। आले मोहम्मद आलिम नहीं है, तवज्जो ही नहीं की आपने। आले मोहम्मद इल्म है, जिनको जानकर आदमी आलिम बनता है। जिसके पास अली का इल्म नहीं है, देखिए पीएचडी किया हुआ है, आम प्रोफेसर है, बहुत बड़ा है, आप उसे आलिम नहीं कहते, प्रोफेसर कहते हैं। तवज्जो नहीं किया आपने। तो फिर कोई मजहबी किताबें पढ़ के आने वाला आलिम कैसे हो सकता है? किताबें तो साइंसदान ने उससे ज्यादा पढ़ी है, उसे आलिम क्यों नहीं कहते? तो आलिम वही होगा जो अली को जानता होगा। अब ये जानना भी अपने पास रखिएगा, चूंकि अगर ये इन्हें जानते तो इनके शान में तौहीन न करते। अभी मेरे भाई ने शेर पढ़ा, हम अगर अब कोई बात यहां से करते हैं, चूंकि मैं साहिब इमामा नहीं हूं, वो कहते हैं जी ये इमामे के खिलाफ बोल रहा है। आम तौर पे ये कह दिया जाता है कि ये इमामे के खिलाफ बोल रहा है।
منبر پہ ہاتھ ہے، اتنی بڑی شبیہ ہے، غازی کا علم گواہ ہے، امامہ یزید کے سر پر بھی تھا، امامہ شمر بھی پہنتا تھا، امامہ خولی بھی پہنتا تھا. توجہ نہیں کی آپ نے، میں نے تو بات کر دی بھائی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا، وہاں کا لباس تھا یہ عرب کا. تو بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ امامہ شمر والا ہے یا حسین والا ہے. جو امامہ، جملہ سن لے، جو امامہ امام کی توہین کرتا ہے وہ اس کپڑے سے زیادہ نہیں ہے جس سے میں جوتیاں صاف کرتا ہوں. توجہ کیجئے گا میری طرف، تلخ باتیں ہیں، کہنا ضروری ہے. فرق آپ نے کرنا ہے کہ یہ امام کی توہین والا امامہ ہے یا امام کی توصیف والا امامہ ہے. اگر امام کی توصیف والا امامہ ہے تو اس کپڑے پر میری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے قربان ہیں. لیکن اگر امامت کی توہین والا امامہ ہے تو اس کی اوقات اس کپڑے سے زیادہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. صلوات پڑھی آل محمد کی عظمت. ڈر کے کبھی پڑھا نہیں کیونکہ غدیر کا پیغام ہے. نہ علی چھپا کے پڑھا جا سکتا ہے، نہ علی ڈر کے پڑھا جا سکتا ہے. دکھا کے علی پڑھا ہے رسول نے، اور آیت نازل ہو گئی کہ ڈر مت، اللہ تیری حفاظت کے لیے ہے. میرے سامنے میرا ایک بھی سامنے رہ گیا میرے لیے بہت ہے. مجھے کوئی سننے نہ آئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن دنیا سے جاؤں گا تو اس فخر کے ساتھ جاؤں گا کہ میں نے علی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ میں نے علی کے معاملے میں باپ کی نہیں سنی تو آپ کی کیا سنوں گا. توجہ ہے، توجہ ہے نا. مل کے حیدری من عرف بیش من عرف نفسه فقد عرف ربہ. رسول کی حدیث ہے کہ جس نے اس کے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اس کے رب کی معرفت حاصل کر لی. توجہ کیجئے گا، بالکل مختلف ایک ٹاپک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بات پہنچانی ہے، علی پہنچانا ہے. ہم علی پڑھ ہی نہیں سکتے، بار بار کہتا ہوں علی پڑھا ہی نہیں جا سکتا. یہ جو ہم علی کچھ تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم علی کی طرف ایک قدم آگے بڑھ جائیں. اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. علی بتانا رسول نے تھا، اللہ نے تھا. رسول نے کہا نا کہ جی اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے میرے اور علی کے سوا، نہیں پہچانا کسی نے مجھے اللہ اور علی کے سوا، نہیں پہچانا کسی نے علی کو میرے اور اللہ کے سوا. اللہ کو دو اللہ سے چھوٹے پہچان سکتے ہیں. یار میں کچھ پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا جان جائے، مجھے پتا ہے وقت کافی ہو گیا ہے، میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا. اللہ کو اللہ سے دو چھوٹے پہچان سکتے ہیں، محمد کو ایک بڑا ایک چھوٹا پہچان سکتا ہے. میں جب کہتا ہوں علی سمجھ نہیں آتا تو وجہ ہی یہ ہے کہ علی کو علی سے کوئی چھوٹا سمجھ ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے علی کو علی سے کوئی چھوٹا حیدری، انبیاء علی سے چھوٹے. مل کے عبادت کیجئے. اولیاء علی سے چھوٹے، انبیاء چھوٹے، رسول علی سے چھوٹے. تو جب کوئی اس سے ہے ہی نہیں سوائے ان دو کے بڑا، علی تو یہ تو بھول جائیے کہ سمجھا جا سکتا ہے. حدیث میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ من علم نفسہ فقد علم ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.
جس نے اپنے نفس کو جان لیا نہیں ہے، یہ جان اور پہچان میں فرق کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ علما اور عرفہ میں فرق کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو جان لیا نہیں ہے، جس نے اس کے نفس کو پہچان لیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کئی ایک ایسے شہر ہیں جس میں آج تک نہیں جا سکتا، عرفان بھائی کی وجہ سے، رضوان کی وجہ سے، فرحان پڑھنے والوں کی وجہ سے، وہاں مجھے بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کے وسیلے سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ کوئی نور علی ہے جس کا کلام عرفان بھائی پڑھ رہے ہیں، توجہ نہیں کیا؟ کوئی نور علی ہے جس کا کلام عرفان بھائی نے پڑھا، وہ اب مجھے جانتے ہیں کہ کوئی نور علی ہے جو شاعر ہے، مسدس لکھتا ہے، فلانے کلام اس کے ہیں، فلانا کلام اس کا ہے، فلانا کلام اس کا ہے۔ پہچانتے نہیں ہیں، پہچانیں گے تب جب وہ مجھے دیکھیں گے، جب وہ مجھ سے ملیں گے۔ توجہ نہیں کیا؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ اللہ کو جانا جائے، 14 بھیجے تاکہ اللہ پہچانا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا۔ ہائے 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 داری، توجہ نہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے، مشکل بات ہے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں وہیں سے کوئی نظم شروع کروں۔ باقی انبیاء آئے تھے بتانے کے لیے کہ اللہ کو جان لو، 14 بھیجے تاکہ اللہ کو۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے نقل کیا۔ معتبر حدیث ہے نا بھائی، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے، 14 بھیجے تاکہ وہ پہچانا جائے۔ پہچان ہوتی کیسے ہے؟ جانا مجھے میری صفت اور میرے نام سے بھی جا سکتا ہے، پہچانا صرف مجھے میری ذات سے جائے گا۔ کاش میں یہ جملہ آپ کے حوالے پڑھ سکوں۔ میرا نام پہنچا، میرا کام پہنچا، لوگ مجھے جاننے لگے، لیکن جب تک میرا چہرہ نہیں پہنچے گا میں پہچانا نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے اپنا چہرہ علی کو دے کے بھیجا، اسے دیکھو مجھے پہچان لو۔ ہائے 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 ہائے، جو بول سکتا ہے یار، جو بول سکتا ہے آپ جی۔ پہچان کے لیے چہرہ ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میں ایل اے پڑھنے کے لیے گیا، میرے سے پہلے وہاں بہت سارے منقبت خان، رضوان بھائی اور فرحان وہاں جا کے میری کئی مصدسیں پڑھ چکے تھے، میں آدھا پڑھ چکا تھا، اتنے میں ایک بزرگ آئے محفل کے اندر، میری آخری مصدسیں چل رہی تھی، میں نے 2 کلام پڑھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور موسی صاحب نے دعا کرائی اور محفل اختتام پذیر ہو گئی۔ جب کھانے کی میز پر بیٹھے تو وہ صاحب مجھے آ کے بزرگ کہنے لگے کہ آپ نے بہت ناانصافی کی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا جی آپ نے نور علی کے سارے کلام پڑھ دیے، آپ نے بتایا نہیں نور علی کون تھا۔ بھائی وہ مجھے جانتا تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ علی سے پہلے اللہ کو جانتی کائنات تھی، پہچانتا کوئی نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی جان، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی پہچان، توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، بولتے جائیے تاکہ مجھے احساس ہوتا۔ اللہ کی پہچان کو علی کہتے ہیں۔ من عالم نہیں ہے، من عرفہ ہے، اور نفس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ جی متقی ہو جاؤ، یہ عرفان اصل میں ہے کیا؟ یہ عرفہ اصل میں ہے کہ اس پہ آگے نفس پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا یہ عرفان سمجھ لیں کہ یہ عرفان اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہ معرفت جو کہتے ہیں کہ معرفت حاصل کرو،
تو یہ معرفت اصل میں ہے کیا؟ بہت بیدار ہو کے میرے ساتھ سفر کیجئے گا. ماشاءاللہ بہت مختصر وقت ہے میرے پاس, بہت جلدی ممبر چھوڑ دوں گا, بس توجہات کا طالب. پہچان علی, جاننا 1,24,000 کی نسبت ہے. وہ آئے کہ جانو, اور یہاں جملہ کہہ دوں وہ بھی آئے تھے یہ بتانے کہ علی کو جانو. علی آئے گا وہ پہچانوا دے گا اللہ کیا ہے. بس تھوڑا سا بیدار ہو. یہ عرفہ ہے کیا؟ جب بھی ممبر پہ ہوگی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, بالکل کرنا چاہیے. ممبر سے ان کا ذکر ہونا چاہیے, لیکن یہ ممبر کا موضوع نہیں ہے. جو آئی نا, اس کا عنوان چینج کر دیں. یا تو آپ مجلس حسین نہ رکھیں, عنوان چینج کر دیں, کیونکہ جب عنوان مجلس معصوم یا مجلس امام حسین ہوگا تو اس مجلس کا پیٹرن اللہ نے خود سیٹ کر دیا ہے کہ فضائل ہوں گے اور آل محمد کے مسائل ہوں گے. اللہ نے عرش پہ یوم العرش سیٹ کر دیا تھا, رسول نے بتایا, اور آخر میں شہزادی نے کر کے دکھایا. کمرہ خالی کرانا, فرش بچھانا, بی بی نے بتا دیا. ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں ضروری ہے چیزیں, کہیں گے جی کہ تاکہ تم متقی ہو, کیونکہ علی امام المتقین ہے. تقوی پہ صادق آل محمد خطبہ دے رہے تھے کہ تقوی ہوتا کیا ہے, یہ تقوی ہوتا ہے, یہ تقوی ہوتا ہے, یہ تقوی ہوتا ہے. ایک سائل کھڑا ہو گیا, مولا ہم متقی کیسے ہو جائیں, ہم متقی کیسے ہو جائیں. معصوم نے یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو, روزے رکھو, قرآن ختم کرو, حج کرو. معصوم نے یہ نہیں کہا, مولا نے کہا ہماری معرفت حاصل کر لو تو متقی ہو جاؤ گے. توجہ کیجئے, تھوڑا سا بیدار ہو گئے جو پیچھے میرے دوست بیٹھے. حیدری, تم متقی ہو جاؤ. متقی کیسے ہو؟ ہماری معرفت حاصل کر لو. یعنی آل محمد کی معرفت تقوی ہے. نماز تقوی نہیں, حج تقوی نہیں ہے, کوئی بھی عمل تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ آل محمد کی معرفت. اب یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں, یہ معرفت آپ تک پہنچ گئی. آپ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس بات کا لطف لیں گے. سائل نے سوال کر لیا. بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو آل محمد چاہتے ہیں کہ پیدا کیے جائیں تاکہ ہم تک جواب پہنچے. یہ سوال پیدا کیا گیا ہے. مولا متقی تو ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کی معرفت حاصل کر لیں. مولا بتائیے تقوی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, مولا بتائیے تقوی کیا ہے؟ امام نے کہا جس دن تم یہ جان لو گے, جس دن تم یہ جان لو گے کہ ہمیں جانا نہیں جا سکتا, تمہیں معرفت ہو جائے گی. ہائے ہائے ہائے, معرفت. ہائے, سلامت رہیے, سلامت رہیے. معرفت, تقوی ان کی معرفت. اور معرفت کیا ہے؟ یہ جاننا, یہ جاننا معرفت ہے کہ ہم انہیں جان نہیں سکتے. معرفت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا جان لیا ہے, معرفت یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے. سلمان مدینے کی گلیوں میں سرشار ہو کے, امامہ کھول کے, گلے میں ڈال کے, امامہ ہلاتے ہوئے ایک جملہ کہتا انی عارف ہو, انی عارف ہو, انی عارف ہو. میں پہچان گیا, میں پہچان گیا, مجھے معرفت ہو گئی, مجھے معرفت ہو گئی. پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا. سلمان ہمیں بھی بتا تجھے کیا معرفت ہو گئی. کچھ تو ہے جس کا مدینے میں چرچا کرتا. انی عارف ہو, انی عارف ہو. سلمان نے مسکرا کے کہا انی لا عارف ہو, مجھے عرفان ہو گیا کہ مجھے عرفان نہیں ہو سکا. ہائے ہائے ہائے, ہائے ہائے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے عرفان ہو گیا, میں عارف ہو گیا.
کس بات کا کہ میں نہیں جانتا. یہ ہے منزل نفس کی حقیقت جاننے سے. من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس کے نفس کو پہچان لیا، فعرف ربہ. اب نفس کی جو کیفیت ظاہر ہوگی، اس کیفیت سے رب کی وہ کیفیت ظاہر ہونی چاہیے. جب عرفان معرفت کی بات ہو رہی ہے، معرفت نفس کی بات ہو رہی ہے، تو جو کیفیت نفس کی ظاہر ہوگی، وہ کیفیت اللہ کی ظاہر ہونی چاہیے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں. اسی سے جانیں گے نا. مثلا قرآن کی روح سے مجھے پتا چلا کہ نفس مخلوق ہے. میں نے یہ عرفان حاصل کر لیا، مجھے نفس کی یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ نفس مخلوق ہے. اللہ کے لیے کیا یہ کیفیت آ سکتی ہے؟ میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں. میں کچھ بات کرنے. پہلی کیفیت قرآن کی روح سے نفس مخلوق ہے، بنایا گیا. دوسری کیفیت کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت واقع ہو سکتی ہے. مجھے ایک اور کیفیت پتہ چل گئی کہ نفس مرتا بھی ہے. تو اب اللہ کی کوئی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کو موت واقع ہو جاتی ہے؟ کافر ہو جائے گا. میں بڑی مشکل منزل میں ہوں، بہت مشکل منزل. میری آسانی فرمائیے گا میرے ساتھ. بھائی پہلی کیفیت مجھے سمجھ آ گئی کہ نفس مخلوق ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس مخلوق ہے. دوسرا قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس کو موت ہے. دو کیفیت ہے. ایک اور کیفیت ہے نفس کی، نفس متحرک ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ آدھا انتقال ہوتا ہے، آدھا مرگ ہوتا ہے، آدھی موت ہوتی ہے، کیونکہ نفس اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. پھر جس نفس کو، جس جسم کو موت دینی ہو، وہ نفس روک لیتا ہے، باقی واپس بھیج دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے، جا کے اٹھا کے دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ نفس متحرک ہے. نفس روح اور جسم کے درمیان اتصال کا باعث ہے. یہ کیفیت ہے، میں قرآن سے بتا رہا ہوں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. پہلی کیفیت وہ مخلوق ہے، تو کیا اللہ مخلوق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوسری کیفیت نفس کو موت ہے، کیا اللہ کو موت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تیسری کیفیت یہ معرفت ہی ہو رہی ہے نا، ایک ایک پرت کھل رہی ہے. نفس متحرک ہے، کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے. تیسری کیفیت تو کیا اللہ متحرک ہے؟ چوتھی کیفیت جو قرآن سے معصومین کی تعلیمات سے ہے کہ جسم اور روح کے درمیان کی کوئی چیز ہے، تو کیا اللہ کسی دو چیزوں کے درمیان ہے؟ تو یہ تو معرفت نفس ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہے، اللہ کی معرفت تو کرا نہیں رہی. بات مشکل ہے تو بھائی کچھ اور شروع کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ نفس، رسول کہہ رہے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اس کے نفس کو پہچان لیا، اس نے اس کے رب کو پہچان لیا. میں نفس کی مختلف کیفیتیں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا جن کا عرفان مجھے حاصل ہو رہا ہے، یا جن کی مجھے معرفت حاصل ہو رہی ہے، وہ مجھے توحید سے دور لے جا رہی ہے، قریب نہیں لے جا رہی. بندے بے ہاتھ ہے جس نے بھی یہ حدیث بیان کی بغیر سیاق و سباق کے بیان کی. صرف اتنی حدیث آپ کے حوالے کر دی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس نے اپنی نفس کی معرفت حاصل کر لی، اس نے اس کے رب کی معرفت حاصل کر لی. پوری روایت سنیں گے آپ کو اس کا لطف آنا شروع ہو جائے گا. پھر بس یہیں سے آگے کی منزل طے ہو جائے گی.
جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی. مسجد نبوی تھا, توحید بیان ہو رہی تھی کہ اللہ کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کیا ہے. توحید بیان ہو رہی تھی, توحید بیان ہو رہی تھی. رسول اللہ نے بتایا کہ توحید کیا ہے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم اس کا عرفان کیسے حاصل کریں؟ ہائے 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 ہائے, ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ کس کی؟ جس کی توحید بیان ہو رہی ہے, ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ رسول اللہ نے کہا, اللہ تیرا منہ توڑے, اس کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی. من عرف نفسہ فعرف ربہ, جس نے اس کے نفس علی کی معرفت حاصل کی, اس نے رب کی معرفت حاصل کی. ہائے 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 ہائے. من عرف نفسہ, یہاں ہے یہ, من عرف نفسہ, اس کے نفس کی معرفت جس نے حاصل کی. فقد عرف ربہ, یہاں پر بھی آپ رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کی معرفت پھر بھی حاصل نہیں ہوتی. توجہ نہیں کری آپ نے, توجہ نہیں کیا. مشکل منزلیں ہیں. تو علی کیا ہو گئے؟ نفس اللہ. اس میں تو کسی کو کم از کم شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والے کو تو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ علی نفس اللہ ہے. رسول کا لقب ہے روح اللہ, رسول کو روح اللہ کہتا ہے, اور علی کو نفس اللہ. بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور انشاءاللہ آپ سے رخصت. جب آدمی کو آدھی موت واقع ہوتی ہے, جب وہ سو رہا ہوتا ہے, تو قرآن کی روح سے نفس عرش پر ہوتا ہے. نفس کہاں ہوتا ہے؟ عرش پر ہوتا ہے. جب اللہ نے کسی جسم کو موت دینی ہوتی ہے, نفس روک لیتا ہے, نفس روح کو پکارتا ہے, روح نفس کے پاس چلی جاتی ہے. بھائی میں کچھ جنگل میں پڑھ رہا ہوں, کہاں پڑھ رہا ہوں یار, تھوڑا سا, کوئی اتنی مشکل باتیں بھی نہیں ہے, مشکل ہے مگر اتنی بھی مشکل نہیں ہے کہ اتنا سوچ کے آپ بولیں اس کے ساتھ. نفس اوپر تھا, روح کو پکارا, روح واپس چلی گئی وہاں جہاں نفس تھا, جسم مردہ ہو گیا. ہائے ہائے. اب مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ علی معراج میں پہلے کیسے تھے. نفس اللہ تھے, نفس پہلے موجود تھا, روح اللہ کو بلایا, روح چلی گئی, کائنات مردہ ہو گئی. ہائے 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 ہائے. ایک چیز ہل نہیں رہی, مل کے عبادت کیجیے گا. یا علی, ہر چیز ساکت کیوں ہو گئی کہ کائنات مردہ ہو گئی تھی. نفس نے روح کو بلا لیا تھا. اچھا اب وہی مردہ جسم پڑا ہے, روح اس کے اندر ہے, نفس گیا ہوا ہے اللہ کے پاس. توجہ ہے, زندہ ہے, لیکن حرکت نہیں کر سکتا. مثلا میں سو رہا تھا, میرا نفس مجھ سے دور پرواز کر رہا تھا, اچانک کوئی جانور, کوئی کیڑا آیا, اس نے مجھے کاٹا. روح نے نفس کو پیغام بھیجا, نفس لمحوں میں واپس آیا. لمحہ بھی کہنا, لمحوں کے 1000ویں حصے میں نفس واپس آیا, میرے ہاتھ کو حکم دیا, میرے ہاتھ نے اس کیڑے کو مسل دیا. جب جب وجود کو تکلیف پہنچنی ہو, روح نفس کو پکارتا ہے. خیبر میں توحید کے وجود کو خطرہ تھا, روح نے نفس کو
پکارا. بس جب میرا نفس اتنے لمحوں میں آ گیا, اللہ کا نفس پتہ نہیں کتنی جلدی آیا ہوگا. ہائے 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 ہائے. سلامت. خیبر میں روح نے جسم کو خطرہ تھا. روح طاقت رکھتی ہے لیکن بلائے گی نفس کو. تو توحید کے وجود کو خطرہ تھا خیبر میں. تو نفس اللہ نے, روح اللہ نے نفس اللہ کو پکارا. ایک عام آدمی کا نفس اتنی رفتار سے کہیں سے کہیں آ سکتا ہے, تو جو اللہ کا نفس ہے وہ پتہ نہیں کتنی رفتار سے سفر کرتا ہو. جو ہے میں آخری جملہ آج کی مجلس نظم سے اگر وقت ملا تو دو بند پڑھ دوں گا. میں نے کیا عرض کی کہ وجود زندہ ہوتا ہے لیکن جب تک نفس نہ ہو حرکت کا محتاج ہوتا ہے. اللہ وجود رکھتا نہیں, صرف نفس رکھتا ہے. اسی لیے تو علی نفس اللہ ہے نا یار, تھوڑا سا بولو میرے ساتھ. اللہ وجود رکھتا نہیں, نفس وجود کا مسکن ہے, وجود نفس کا مسکن ہے. اللہ کا نفس جس وجود میں حرکت کرتا ہے اسے جسم کے طور پر علی کہتے ہیں. اس بات کی شرح پھر کبھی سے مشکل ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی. جہاں تک آپ آ گئے سرکار نے ایک نظم, میں نے کچھ اور نظم پڑھنی تھی لیکن چونکہ اب تسلسل وہیں سے چل پڑا ہے. بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. اللہ عباس بنا رہا تھا, آپ نے سنا. اب میں پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ عباس کا بابا بنا رہا ہے. توجہ ہے نہیں؟ جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود, دن بنا ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود, جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤں کوئی, اپنے جیسا ہی میں شاہکار. یہ معرفت کے حوالے سے جو گفتگو اس کا بن سنیں گے. ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو. ذات نے چاہا کہ اب ذات کی تشہیر بھی ہو. نور ہوں میں تو میرے نور کی تنویر بھی ہو. ہاتھ میرا ہو تو پھر کاتب تقدیر بھی ہو. میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو. میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو. امر سے میرے زمانوں کو بنانے والا کوئی تو ہو, میری پہچان کرانے والا. ہائے ہائے, کوئی تو ہو, کوئی تو ہو. میں جلی ہوں میرے جیسا ہی جلی یہ بھی ہے. آخری بات, میں پوری نظم نہیں پڑھ سکتا, بس ایک ہی بات. میں جلی ہوں میرے جیسا ہی جلی یہ بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے علی بناتے ہوئے, میں جلی ہوں میرے جیسا ہی جلی یہ بھی ہے. میں ہوں عالم کا ولی اور ولی یہ بھی ہے. میں ازل سے ہوں تو نور ازلی یہ بھی ہے. نام میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے. نام میرا ہے علی. ہائے باری, نام میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے. حد امکان ہے نہ تم مجھ سے جدا بولو گے, میں نے خود ایسا بنایا کہ خدا بولو.
میں نے خود ایسا کہ خدا یہ علی جس کے کمالات کا احاطہ انبیاء و مرسلین نہیں کر سکتے، اس علی کے بیٹے کے پاس کفن نہیں تھا، بیٹی کے پاس چادر تھا. آپ کی ہائے نکل گئی ہے مجلس میں، اجرکم اللہ. میرے بھائی عرفان حیدر صاحب کسی شہرت، کسی لالچ کے بغیر بڑے خلوص سے ذکر آل محمد کرتے ہیں. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جن گھروں میں ذکر آل محمد کی مجالس ہوتی ہیں، آل محمد پاک بی بی سیدہ کی رضا ان گھروں کے صاحبان. میں نے کیا عرض کیا؟ علی کے بیٹے کے پاس کفن نہیں تھا، بیٹی کے پاس چادر تھا. اربعین کے حوالے سے یہ آج کی مجلس ہے. شام غریباں سے بڑا مصائب ہے اربعین، شام کے بازار سے بڑا مصائب ہے اربعین کا، مدینہ چھوٹنے سے بڑا مصائب ہے اربعین کا. جملہ ایک آگے ذہن میں، ابن منذر مدائنی مولا سجاد سے پوچھتا ہے مولا آپ بہت زخمی ہیں. کہا ابن منذر میں اتنا زخمی تھا میری پشت پہ ایک مزید تازیانے کی جگہ نہیں بچی. مگر اے ابن منذر مدائنی میری پھوپھی زینب مجھ سے بھی زیادہ زخمی تھی. اجرکم اللہ. سعید بھائی مولا آپ کی خیر رکھیں. یقیناً آپ کے گھر بڑی نورانی مجلس ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ پاکوں کی سواریاں تشریف لائی ہوئی ہیں. کہا مولا وہ کیسے جب آپ کی پشت میں ایک تازیانے کی بھی جگہ نہیں تھی تو آپ کی پھوپھی آپ سے زیادہ زخمی کیسے تھی؟ مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا ابن منذر مدائنی کسی شخص کے سونے کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا دائیں کروٹ سوتا ہے یا بائیں کروٹ سوتا ہے یا پشت کے بل سوتا ہے. میری پھوپھی کسی ایک کروٹ بھی نہیں سو سکتی تھی، دیوار سے سر لگا کے میری پھوپھی دیوار سے سر لگا کے بیٹھ جاتی تھی اور سونے کی کوشش کرتی تھی کہ پھوپھی اتنی زخمی تھی. کہا مولا کیا آپ کی پھوپھی سے زیادہ کوئی زخمی نہیں تھا؟ مولا سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. کہا سجاد کا جگر خون بن کے آنکھوں سے بہنے لگا. میں بہت زخمی تھا لیکن میرے سے زیادہ زخمی میری پھوپھی زینب تھی، لیکن ان سب سے زیادہ میری 4 سال کی بہن سکینہ تھی کہ طے نہیں ہو سکتا تھا کہ کربلا میں میرے بابا حسین کو تیر زیادہ لگے تھے یا سکینہ کو تماچے زیادہ. اجرکم اللہ. ماتم کر کے سنو، جسے رونا نہ آئے وہ سر نیچے کر لے. بی بی سے 2 آنسو مانگ لے، بی بی سے خیرات مانگے بی بی سے آنسوؤں کی، جسے رونا نہیں آتا. سب سے زیادہ زخمی سکینہ. جب نکلے ہیں نا، زندان سے رہائی ہوئی ہے، اسباب واپس کیا گیا ہے، اسباب لے کے ایک گھر خالی کرایا گیا، مجلس بپا کی گئی، قافلہ تیار ہوا، قافلہ چلنے لگا. شہزادی زینب نے 2 جملے کہے. شام کی عورتوں کو بلایا جو رو رہی تھیں. کہا دیکھو میری ایک امانت تمہارے پاس ہے، میں واپس آؤں گی. 2 کام کرنا، بڑے حوصلے سے سنیے گا، میں بڑے آرام سے تحمل سے پڑھوں گا. بس مومن کے دل میں تو ویسی خبر حسین ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے. کہا بی بی حکم کرے. 2 کام کیا کرے؟ کہا پہلا کام یہ کرنا کہ میری سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس قبر پہ چراغ ضرور جلانا. دوسرا یہ کام کرنا کہ جب بھی وقت ملے تھوڑا سا پانی لا کے میری سکینہ کے قبر پہ ڈالتے رہنا، کیونکہ میری سکینہ دنیا سے پیاسی.
अजरकुम अला। जब शाम से काफिला निकलने लगा, महमिलें तैयार हुई, काफिला चलना ही चाहता था। शहजादी ज़ैनब की चीख बुलंद हुई, कहा बेटा सज्जाद काफिला रोको, हमारी एक सवारी कम है। सुनोगे जो रोने के लिए आए हो, पुरसा देने के लिए आए हो, पाक बीबी सैयदा को मौला सज्जाद ने काफिला रोका, कहा कौन कम है, कहा हमारी भाभी रुबाब नजर नहीं आ रही। महमिलें रोकी गई, एक एक महमिल को देखा गया, शहजादी रुबाब कहीं नजर नहीं आ रही थी। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद तू फिक्र न कर, मुझे पता है रुबाब कहाँ होगी। वहां आई बीबी ज़ैनब जहां सकीना की कब्र थी, जिंदान में आई, क्या देखा, और रुबाब कब्र से ऐसे लिपटी हुई है जैसे कोई अपने बच्चे को सीने से लिपटाता है। शहजादी ने कंधे पे हाथ रखा, कहा भाभी चलो काफिला तैयार है। कहा मेरी सकीना जिंदान में, मैं कैसे चली। काफिला तैयार हुआ, जहां शाम की सरहद है ना, जहां से काफिले मदीना की तरफ, करबला की तरफ, इराक की तरफ निकलते हैं। ये काफिला बाहर जा रहा था, एक और काफिला वतन में आ रहा था। ये पाक शहजादी की एक कनीज थी, इसका नाम था लैला। इसका हकीकी नाम क्या है किसी को पता नहीं, किताबों ने ये नाम लैला लिखा है। ये लैला का काफिला शाम में दाखिल हो रहा है। 2 साल से शौहर के साथ तिजारत पे गई हुई थी, इसे मालूम ही नहीं था कि क्या क़यामत है। हौसले से सुनिएगा, मसाइब मैंने जरा लंबा पढ़ना है, 40 तक लेकर आना है आपको। वो रिवायती मसाइब जो हमेशा आप सुनते हैं उससे जरा हट के पढ़ना चाह रहा हूं। ये वो रिवायतें हैं जो मिंबर से पढ़ी ही नहीं जाती। लैला ने शुक्राने के तौर पर एक तश्त में, एक थाल में खैरात की कुछ चीजें निकाली, अपनी कनीजों से कहा कि ये जो काफिला बाहर जा रहा है ना, ये खैरात की चीजें इन्हें दे दो, मैं खैरियत से घर आ गई हूं, शुक्राने के तौर पर, सदक़े के तौर पर ये इन्हें दे दो। थाल लेकर वहां ही कनीजें जहां मौला सज्जाद सारबान खड़े हुए थे, कहा ऐ सारबान हमारी शहजादी ने कुछ खैरात की चीजें निकाली। सोचो जरा यार क्या हाल हो गया होगा आले मोहम्मद का कि अपनी कनीज़े खैरात में चीजें दे रही है। मौला सज्जाद ने कहा हम खैरात नहीं लेते। थाल लेके वापस आ गई लैला के पास, कहा लैला सारबान ने ये कहा है, तड़प के रह गई, कहा ऐसा तो सिर्फ एक ही घराना है। मौला सज्जाद के पास आई, कहा ऐ ज़ईफ तुम कहां जा रहे हो। मौला सज्जाद ने कहा पहले हम नैनवा जाएंगे, वहां से मदीना जाएंगे। मदीने का नाम आया, लैला तड़प के कहती है मैं तुझे कुछ मुआवजा दे दूंगी, मेरे कुछ तहाइफ है वहां मदीने में, मेरे कुछ आका और आकाज़ादियां रहते हैं, अगर उनके लिए तू कुछ तबर्रुक ले जाए, कुछ तोहफे ले जाए, मेरे से मुआवजा ले लेना, मेरे से मुआवजा ले लेना। सुनो अज़ादारो, ये कहीं अपने शौहर के पास, शौहर से इजाजत ली, एक बहुत खूबसूरत घोड़ा लिया, एक तलवार ली, कुछ जानमाज़ें ली, एक बहुत जबरदस्त लिबास लिया, 2 गोशवारे लिए और एक चादर के अंदर कुछ चीज लिपटी हुई थी। ये सारी चीजें लेकर वहां आ गई जहां सज्जाद थे। कहा है ज़ईफ ये घोड़ा मेरे आका हुसैन को दे देना कि मेरा आका हुसैन घोड़ों का शौकीन है। ये तलवार मेरे आका अब्बास को दे देना, वो मेरे आका अली की शबी है। और ये जो ज़र्क बर्क लिबास है ये मेरे हुसैन का एक अकबर है, ये उसको दे देना। और ये जो मुसल्ले हैं मेरे हुसैन का एक बेटा है जो बहुत इबादत गुजार है, उसे दे देना। और ये जो गोशवारे हैं ये मेरे हुसैन की एक 4 साल की बेटी सकीना है, उसे दे देना। कहा अच्छा ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी, ये बता ये जो चादर में लिपटा है ये क्या है। कहा है ज़ईफ ये सवाल न कर, ये मैं अपनी शहजादियों के लिए कुछ चादरें भिजवा रही हूं। ये बीवी बताती जाती थी, सज्जाद की आंखों से खून तेज होता जाता था। इधर चादरों का नाम आया, इधर महमिलों में कुर्राटे मच गई, मातम शुरू हो गया। शहजादी ज़ैनब ने महमिल के पर्दे से कहा
अजरुकुम अल्लाह। कहा लैला जिसके लिए घोड़ा भिजवाया वो घोड़ों से पामाल हो गया, जिसके लिए तलवार दी है उसके बाजू कलम हो गए, जिस अकबर के लिए कुर्ता दिया है उसे बर्छी खा गई, जिस सकीना के लिए गोशवारे दिए हैं वो जिंदान में कैद हो गई, और जिसके लिए मुसल्ले दिए हैं यही जिसको तू गरीब समझ रही है यही तो तेरा वो गरीब इमाम सज्जाद। आ गई करबला, ये बीबी साथ आई है, यहां से मदीना साथ गई है, मदीना से बाद में शहजादी के साथ वापस ये शाम आई है। सुन्ना ज़दारो करबला आ गई। अजरुकुम अल्लाह, सैयद आपसे राजी हो जाए। जब ये बीबियां करबला से निकली थी ना तो हर बीबी को वारिस की लाश पे से गुजारा गया था। लैला को अकबर की लाश से गुजारा गया था, ज़ैनब को कभी इमाम हुसैन की लाश से गुजारा गया था, कभी अब्बास की लाश से गुजारा गया था। दिल पे चोट लगे माफ कर देना, आज़ादार बैठे हो, नर्म दिल होता है। जो जो बीवी जिस वारिस की लाश के पास से गुजरती थी महमिल से उतरती नहीं थी, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आया था वैसे हर बीबी महमिल से जमीन पर आई, और जैसे ही अरबईन में करबला के आसार नजर आना शुरू हुए, बीबियों ने महमिल बैठने का इंतजार नहीं किया। ज़ैनब आई जमीन पर, उम्मे कुलसूम जमीन पर। हाय करते रहो, मातम करते रहो। बीबियां चली कब्र हुसैन की जाने, कभी दौड़ती थी कभी गिरती थी। अब जुमला पढ़ दो, कभी उठती थी कभी गिरती थी, कभी उठती थी कभी गिरती थी। एक वक्त आया कि शहजादी ज़ैनब से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बस बाकी फासला कब्र हुसैन की तरफ ऐसे तय किया जैसे अकबर की लाश पर हुसैन। कोहनियों के बल बीबी इतनी कमजोर हो गई थी कि सारी उम्र खड़े होकर बीबी ने नमाज नहीं पढ़ी। बीबी खड़ी नहीं हो सकती थी, ताजियानों और पत्थरों की वजह से सर इतना जख्मी था कि बीबी को कम नजर आता। अजरुकुम बहने, कभी सोचना यार, भाइयों के चेहलुम करने बहने भाइयों के घर जाती है। ये अजीब बहने हैं कि भाइयों की कब्रों पर चेहलुम करने आई है। बहन भाई की कब्र को देखती है ना बेचैन हो जाती है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब शहजादी ज़ैनब की नजर कब्र इमाम हुसैन पे पड़ी तो पुरसुकून हो गई। आमतौर पे बहनें बेचैन होती हैं, क्या वजह थी? उलमा ने इसकी तफसीर ये की है कि जब शहजादी करबला से जा रही थी तो हुसैन की उभरी हुई लाश पड़ी थी। पुरसुकून इसलिए हो गई कि अल्लाह तेरा शुक्र मेरे बेकफन भाई की किसी ने कब्र तो बना दी। सबसे पहले ज़ैनब ने कहा मौला सज्जाद से, बेटा सज्जाद मुझे वहां ले जा जहां अंसार की लाशें पड़े हैं, अंसार की कब्रें बनी। शहजादी को सहारा दिया, वहां लेकर आ गए जहां सारे अंसार की कब्रें। किताबों के जुमले हैं, रिवायत कहती है कि बीवी ने माथे पे हाथ रखा, कहा ऐ मेरे भाई के नासिरो तुम्हें ज़ैनब का सलाम। जब 36 रियासतें मिलकर मेरे भाई हुसैन को कत्ल कर रही थी, सिर्फ तुम चंद ही थे जो उसका साथ दे रहे। काफिले को आता देखा, बनी असद को खबर मिली कि वारिस वापस आ गए। बनी असद का काफिला रोता धोता करबला में दाखिल हुआ। जैसे ही करबला में दाखिल हुआ, शहजादी ने कहा बेटा सज्जाद इन्हें जरा रोक के रख। वहां आई जहां बाकी बीबियां बैठी थी,
کہا بیبیوں جو ہمارا زیور لوٹا تھا وہ واپس مل گیا ہے، ذرا وہ زینب کی چادر میں رکھ دینا۔ کسی نے اپنے کندن رکھ دیے، کسی نے اپنا زیور رکھ دیا، کسی نے اپنا جھومر رکھ دیا، سارے زیورات اکٹھے کیے، وہاں آ گئی جہاں قبیلہ بنی اسد کے سارے افراد بیٹھے تھے۔ کہا میرے پاس اس وقت، زینب کے پاس اس وقت یہی ہے، یہ تم رکھ لو۔ زینب تمہاری ممنون ہے کہ تم نے ہمارے بے وارث لاشوں کو دفن کر دیا۔ قبیلہ بنی اسد نے ماتم کر کے کہا شہزادی ہم نے تو صرف رسول اور زہرا کو راضی کرنے کے دو کے دو جملے ہیں، حوصلے سے سنیے گا۔ ایک ایک لاش پر مولا سجاد لے جاتے رہے۔ جب قبر امام حسین پر آئی ہے نا شہزادی، تو مقاتل کی تاریخ کہتی ہے کہ بی بی خاموش ہو گئی۔ امام حسین کی قبر پہ کافی دیر بی بی خاموش رہی، کسی کو نہیں پتا کہ کیا کہا، سب نے لکھا ہے کہ کچھ زیر لب کہا۔ مفسرین اس غم کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ شاید زینب نے بھائی سے کہا ہو کہ بھائی معاف کرنا، میں تیری سکینہ کو نہیں لا سکی۔ آخری دو جملے ہیں، ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں، میں اپنا بھی حوصلہ اکٹھا کر رہا تھا، آپ کے لیے بھی حوصلے کی دعا کر رہا تھا۔ سیدہ آپ کی ہائے قبول کر دو، جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے نا وہ ہاتھ مار کے یہ میرا جملہ سنیے گا۔ مولا عباس کی لاش کی طرف شہزادی نے کہا بیٹا سجاد اب مجھے وہاں لے جا جہاں میرا شیر عباس ہے۔ چل نہیں سکتی تھی، نظر نہیں آتا تھا، مولا سجاد نے سہارا دیا، بی بی چلتے چلتے وہاں آئی جہاں عباس کی قبر بنی ہوئی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ رکھا، کہا سجاد اب تو بھی اپنی پھوپھی کی غربت کا مذاق اڑائے گا؟ کہا پھوپھی اماں میں آپ کا مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ سنو گے عزادارو؟ کہا یہ تو مجھے کس کی قبر پہ لے آیا؟ میرا عباس تو بہت دراز قد تھا۔ مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا پھوپھی اماں معاف کرنا، تیرا عباس جتنا ملا اتنا دفن کر۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو۔ تیرا عباس جتنا ملا اتنا دفن کر دیا۔ آخری جملہ ہے، قبریں کھولی گئی، پہلے انصار کی قبریں کھولی گئی، جو سر واپس آئے تھے جسموں کے ساتھ سر لگانا شروع کیا۔ عباس کا سر عباس کی تربت میں رکھا۔ ادھر امام حسین کی قبر کھلی، قیامت برپا ہو گئی، چیخوں پکار بلند ہوئی، پہلو میں اکبر، سینے پہ اصغر۔ سجاد نے ایک چھوٹا سر چھوٹے جسم کے ساتھ اکبر کا سر اکبر کے جسم کے ساتھ، بیویوں نے پتھر اٹھائے، سر کا ماتم شروع کیا۔ کربلا میں زلزلہ آیا، لاش حسین سے آواز آئی بیٹا سجاد بیویوں کو رو، ورنہ اللہ آج اس ماتم کے بدلے کربلا میں قیامت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ مَا تَمَيَّزُ